نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ یعنی جنت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ کسی کلاس میں پڑھتے ہیں، مطلب میٹرک کر رہے ہیں آپ، یا سیکنڈ ایئر کر رہے ہیں یا بی ایس کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ اختیاری مضامین ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ مضامین لازمی ہوتے ہیں اور کچھ اختیاری ہوتے ہیں، یعنی آپ نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس مضمون سے پاس ہونا ہی ہونا ہے، اور کچھ اختیاری مضامین ہیں تو جن کو آپ خود بائی چوائس سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر بھی کچھ کام آپ بائی چوائس سلیکٹ کرتے ہیں اور کچھ کام آپ کے اوپر لازمی ہیں، جن میں ایمان، نماز وغیرہ۔ تو اگر آپ لازمی سبجیکٹس میں فیل ہو جائیں یونیورسٹی لیول میں، تو آپ کو کبھی بھی اگلی کلاس میں نہیں بٹھایا جائے گا۔ اختیاری مضامین میں کچھ رعایت دے دی جاتی ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ لازمی ہے، ہر حال میں آپ کو اسلام، ہر حال میں جنت کے اندر دخول کے لیے ایمان شرط ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، کمال کا اصول بیان کر دیا، اور تم ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو، یعنی تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ، ایک معاشرہ ڈیولپ نہ ہو جائے۔ جب تک معاشرہ ڈیولپ نہیں ہوگا تب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہوگے، اور اس وقت تک تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ تو ایمان کامل ہونے کے لیے معاشرہ ڈیولپ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاما معدودات، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم بھی روزے رکھو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے روزے رکھے ہیں تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اس سے کیا ہمیں سبق حاصل ہوا؟ ماحول کریٹ کیا گیا ہے، معاشرہ ڈیولپ ہے، نیکی کرنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے۔ رمضان کے ماہ سوا روزے رکھنا اس قدر آسان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حتی تحابو، یعنی تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تمہارا معاشرہ ڈیولپ نہ ہو جائے، نیکی کے مواقع زیادہ ہوں، برائی کے مواقع کم ہوں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اب بات یہ ہے کہ جنت میں دخول کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے تکمیل کے لیے آپس میں محبت شرط ہے، معاشرے کا ڈیولپ ہونا شرط ہے۔ اور معاشرہ کس طرح ڈیولپ ہوگا؟ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور ضد و اناد نہیں رکھیں گے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک بات کہ جسے تم کر لو تو تم آپس میں محبت کرو گے، اور آپس کے جو اناد ہے، دشمنی ہے، وہ ختم ہوگی اور معاشرہ ڈیولپ ہوگا۔ جب بغض و اناد نہیں ہوگا تو معاشرہ لازمی بات ڈیولپ ہوگا۔ تو کیا بات بتائی؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو ایک دوسرے کے اندر عام کرو۔ جب سلام ایک دوسرے کے اندر عام ہو جائے گا، سلام کرو گے تو اس سلام سے اگلے بندے کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی، بغض و اناد کم ہوگا۔ جب بغض و اناد کم ہوگا تو معاشرہ ڈیولپ ہوگا، جب معاشرہ ڈیولپ ہوگا تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، اور جب تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا تو تمہارے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اور اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ مسلم کی روایت تھی، 195 روایت ہے یہ مسلم کی، اور باب ہے باب بیان انہ لا يدخل الجنت الا مؤمنون وان محبت المؤمنین من الایمان وان افشاء السلام سبب لحصولها، یہ باب ہے، چپٹر ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ذیل میں ایک حدیث لائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لائی وہ بھی اسی معنی کے ساتھ اس کی تائید کرتی ہے۔ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرمایا کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر جمع ہو گئیں تو اس کے اندر ایمان آ گیا، اور ایمان آ گیا تو جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا، معاشرہ ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز ہے الانصاف من نفسک، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا، یہ اپنی جان کے خلاف جا کے بھی انصاف کا ساتھ ہے، چاہے وہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو۔ یا فرمایا کہ الایمان من نفسک، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرو، یعنی کوئی بھی ایسا کام غیر شرعی یا کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری جان کو خطرہ لائق ہو،
جس سے تمہاری جان مشکل میں پڑ جائے، جس میں تمہیں بیماریاں لگیں، ہر وہ چیز اس سے رک جاؤ۔ تمہارے معاشرے میں ڈھیروں چیزیں ہو رہی ہیں، تو فرمایا کہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا یا اپنے خلاف جا کے بھی انصاف کرنا، اور دوسری وبذل السلام للعالم، سب کے لیے سلام کو عام کرنا، جس کو دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور والانفاق من الاخطار، تنگ دستی کے اندر بھی خرچ کرنے کی خصلت جس کے اندر آ گئی، اس کے اندر ایمان جمع ہو گیا، اور جب ایمان آ گیا آپس میں محبت، معاشرہ ڈیولپ ہو جائے گا۔ جب آپ تنگ دستی میں بھی خرچ کرنے والے بنیں گے تو معاشرہ ڈیولپ ہوگا، سلام کریں گے تو معاشرہ ڈیولپ ہوگا، اور جب آپ کا معاشرہ انصاف من نفس سے کریں گے تو معاشرہ ڈیولپ ہوگا۔ جب معاشرہ ڈیولپ ہوگا تو نیکیاں کرنا آسان ہوگا، ایمان کامل ہوگا، اور جب ایمان کامل ہوگا تو جنت میں دخول آسان ہو جائے گا۔ تو اسلام کا پورے کا پورا زور جو ہے وہ معاشرتی ڈیولپمنٹ پر ہے، کہ ہمارا معاشرہ، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، اور ہماری جو ممتازیت ہے، یعنی علیحدگی ہے باقی مذاہب سے، وہ ممتاز ہم نظر آئیں۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر، ہم ممتاز نظر آئیں، جدا نظر آئیں، الگ نظر آئیں، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری زبان، یہ تمام قوموں سے، تمام مذاہب سے ماورا اور ایک سالڈ ہو کے نظر آئے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوکس تھا اس حدیث کے اندر وہ تھا کہ ہمارا معاشرہ ڈیولپ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ جدد حياة القلب بالقرآن